कुरान शरीफ को हिलते हुए क्यों पढ़ते हैं? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हमको इसके पीछे का कारण बताएंगे। हमने तो ना सिर्फ वीडियोस के अंदर ही कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए देखा है और वज्रासन में बैठ कर के कुरान करीम फुरकान हमीद को पढ़ते हुए देखा है। मन ही मन में जो स्मरण होता है उसकी बात मैं कर रही हूँ। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैंने कहा वज्रासन में मतलब जो लेग्स फोल्ड करके कुरान शरीफ को पढ़ा जाता है। यूजुअली आई गेस मैं पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इस टॉपिक पर इल्म उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, तो आम तौर पर लेग्स फोल्ड करके यानी वज्रासन में ही कुरान शरीफ पढ़ा जाता होगा शायद, क्योंकि हमने वैसे ही देखा है। अदरवाइज जैसे सनातन धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको जब पढ़ते हैं तो आलती पालती मार के या फिर कमल आसन में बैठ करके पढ़ा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका धर्म क्या है और आपके धर्म की पुस्तक को किस तौर तरीके से पढ़ा जाता है। फिलहाल तो हमें अजहरी साहब जो हमारे ये डाउट्स चल रहे हैं क्लैरिफाई कर ही देंगे, और कोई ना कोई साइंटिफिक कारण तो होता ही होगा जिस वजह से हिल हिल करके कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। और मैंने एक ऐसा स्टेटमेंट भी मेरे मुस्लिम भाई से सुना है कि जब इस आसमानी किताब को बंदा पढ़ता है ना तो वो खुद एक नेचुरली झूमता है, यूं मानो कि अल्लाह सुब्हान व तआला के प्यार में वो झूम उठता है। बाकी हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, जो एक्सपर्ट साहब हैं मुफ्ती जी, उन्हीं से लॉजिकल तथ्य सुन लिया जाए। हमारे एक उस्ताद थे, बुजुर्ग उस्ताद, वो फरमाते थे हाफिजों को आप देखें कभी ये तिलावत करते हैं या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मदरसों में ख़ास तौर पर जा कर के देखें, इनके याद करने का तरीका हमको किसी ने ना बताया और ना हमने कभी शागिर्दों को ये कहा कि यूं यूं याद करो, यासीन वल कुरानिल हकीम। ये क्या है झूमना? ना हमको कभी किसी उस्ताद ने सिखाया था कि झूम झूम के पढ़ना चाहिए, ना हमने कभी किसी से कहा। लेकिन जाओ किसी भी मदरसे में ये बताया नहीं जाता है झूम झूम करके याद कर, वो खुद ही झूमते रहते हैं। आप अपने घर का बच्चा लाकर हमारे मदरसे में बिठाओ, 4 दिन के बाद वो झूमना ना शुरू करे तो मुझसे पूछो। अगर कुरान पढ़ने के लिए उसको बिठाया जाए तो वो झूमने लगेगा। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये मुंडी हिलती क्यों है? ये शेक क्यों हो रहा है? ये पूरी बॉडी क्यों हिलती है? इसके मुतालिक हमारे एक बुजुर्ग उस्ताद हैं, उन्होंने फरमाया था कि जब कुरान की पहली आयतें उतरी थी गारे हिरा में, पहली आयतें इक़रा से लेकर अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक, तो ये 5 आयतें जब उतरी थी तो मेरे आका की पूरी बॉडी हिल गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झूम गए थे। इन आयतों का बोझ था या ये इस अमानत का असर था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिलते रहे, हरकत करते रहे। वो हमारे उस्ताद फरमाते हैं उस हरकत का असर आज तक है। जो भी कुरान याद करता है खुद ही हरकत करने लगता है। वो असर आज तक मौजूद है। जो भी कुरान पाक आज याद करता है वो उसे बताने की जरूरत नहीं, खुद ही हिलता रहता है। ये कुरान पाक। दूसरी बात मेरे अजीजों, इसकी तारीख मुझे आज बतानी थी, मैंने शुरुआत ये बताई। गारे हिरा से इसकी आयतें शुरू हुई, पहली 5 आयतें, फिर सेकंड मर्तबा में 19 आयतें आई सूरह मुदस्सिर की। अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक पहले बार नाजिल हुई। उसके बाद दूसरी बार जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए तो ये लेकर के आए, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फतहिर। 19 आयतें फिर नाजिल। उसके बाद फिर कुरान में जो आज तरतीब है, आप ये सोच सकते हैं कि पहले वहाँ की 5 आयतें, फिर सूरह मुदस्सिर की 19 आयतें। नाजिल होने की तरतीब बहुत अलग है। कुरान के नाजिल होने की तरतीब बहुत अलग है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह बकरा, उसके बाद आले इमरान, या जिस तरह आयतें हैं, ये जो आज तरतीब है तो किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये बाद की बनाई हुई तरतीब है, लोगों ने इसको अपने अंदाज से यूं जमा कर दिया। नहीं, नाजिल होने के एतबार से हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लिखवाते थे कुरान, कातिबाने वही जो सहाबा थे, कई सहाबा थे, कुछ चमड़ों पर लिखते थे, कुछ पत्थरों पर लिखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते इस आयत को यहाँ लिखो, इस आयत को यहाँ लिखो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते, उसी एतबार से ये सूरतों की तरतीब भी रखी गई और आयतों की तरतीब भी रखी गई। लेकिन कुरान अजीम
جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا اسی صورت میں آج تک محفوظ ہے. آج تک قرآن پاک محفوظ ہے. اب چلیے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے فرمایا حضور. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتی ہوں. سورج کو حضور پاک نے پلٹایا. تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں پتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. مانتے ہیں نا حضور کے یہ معجزے. لیکن دیکھا ہے آپ نے، آپ یہ معجزے جب غیر مسلموں کے سامنے کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بھی بڑے لوگ ایسے سب کر کے گئے. وہ پہلے کی باتیں کہیں گے، وہ نہیں مانیں. لیکن میرے عزیزوں، تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے. آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ کوئی ہے تو قرآن پاک. یہ چیلنج پہ چیلنج دینے والی کتاب ہے. اللہ نے اس میں چیلنج دیا ہے ان ظالموں کو کہ لاؤ، اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی ایک کتاب تم بھی بنا کے لاؤ. پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورہ بنا کے لاؤ. سورہ نہیں تو 10 آیتیں بنا کے لاؤ. کون سا بڑا کام تھا یہ؟ 1400 سال سے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکے. بعض لوگ ارے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بنا لیتے. کرائے کے لوگوں کو بٹھا کر کے عربی ادھر سے ادھر کر کے ایک کتاب بنا لیتے. نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے. کیا بات، ایک ایک آیت معجزہ ہے. قرآن 1400 سال پہلے خبریں دے رہا ہے، آج وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں. تم کیسے خبریں دو گے؟ تم کیسے خبریں دو گے؟ ایگزامپل ہے. آج خبریں دو گے کہ 1400 اب اور زمانہ 40 سال کے بعد ایسا ہوگا. اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو، لیکن قرآن جو ہے وہ حقانیت اور صداقت کی بات کرتا ہے. اٹکل پچھو صداقت کی بات کرتا ہے. یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے آپ؟ میرے عزیزوں، میں آج آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی کہہ دوں. دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا. آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے، کوئی بابا پرچیاں نکال کر کے لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے ہاں کیا چمتکار ہے بابا کا. میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا ہوں اور تھوڑا انتظار کرو. اچھا اوکے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے. انتظار کرو. لیکن ایمان والوں کے لیے امتحان یہ ہے، تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے گرویدہ مت ہو جانا. میاں یہ تو بابا ہے، بھی دجال آنا باقی ہے. یہ تو پرچی دکھا رہا ہے، دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا. یہ تو ابھی نام بتا دے تمہارے چاچا کے، تمہارے بھتیجوں کے. دجال تو زمین سے پودے نکال کر دکھا دے گا، بلکہ وہیں مارے گا، وہیں زندہ بھی کر کے دکھائے گا. یہ تو میرے آقا نے پہلے سے فرمایا. تو کیا ایسی حرکتیں کر کے دکھا دینے پر تم فوراً آمنا صدقنا کہو گے؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس وقت ایک سچا مومن یہی کہے گا اللہ ربی یحیی و یمیت. میرا رب اللہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. آنکھوں پر پٹی تو پڑ سکتی ہے، شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، جادوگری تو دنیا میں موجود ہے، تمہاری نظر بندی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اشیاء کو بدلنا صرف اللہ کی قدرت ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، قرآن کی سچائی پر یقین رکھو. تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کا کلام کافی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر وہ چیز اتار دی ہے اس قرآن میں جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. قرآن کی تاریخ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسا معجز کلام ہے. معجز کا مطلب عاجز کرنے والا کلام. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کوئی لایا نہیں ہوگا؟ اب تک لانے کی کوشش کیے تھے عرب لوگ، اور وہ بھی بھاڑے کے لوگ، کرائے کے لوگ، شاعر لوگ. مکہ والے پریشان ہو گئے آیتیں سن سن کر کے. حضور فرماتے لاؤ ایک آیت، لاؤ 10 آیتیں، لاؤ ایک سورہ، کیونکہ تمہاری زبان بھی وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے. کیوں نہیں لاتے بنا کر کے؟ ان کی طاقت نہیں ہوئی تو یمن کے، شام کے، جگہ جگہ کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے ان کو لے کے آئے.
کہا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو, یہ قرآن کا جواب لکھ کر کے لاؤ. تو پیسے تو لے کر کے گئے, 1 سال تک کھا پی کر کے دوسرے سال آئے اور کہا کہ نہیں بنا پایا, ہونا ہی تھا, اور تھوڑے پیسے دے دو. بڑے بڑے مالداروں نے دوسرے سال پھر پیسے دیے, جاؤ کچھ تو بنا کے لاؤ. دوسرے سال گئے, سال بھر حج کے موسم میں آتے تھے سارے لوگ, مکہ میں جمع ہوتے تھے. اب ان کو ڈر لگنے لگا دوسرے سال اگر نہیں لے کے جائیں گے تو یہ عرب کے بڑے بڑے سر پھرے سیٹ لوگ جو ہے مار ڈالیں گے. تو کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آئے شاعر لوگ. ابھی ہم نے آج پڑھی ہے قرآن کی سورہ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ. اللہ نے فرمایا وہ چنگھاڑنے والی, قیامت کا تذکرہ ہے اس میں. چنگھاڑ, کیسی چنگھاڑ جو قیامت کے وقت آئے گی کہ انسان روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یعنی تمام پہاڑوں کو دیکھو کہ تم ہوا میں اڑ رہے ہوں گے, گردش کر رہے ہوں. یہ قیامت کا منظر ہے اس میں سورہ میں. القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ. اس سورے کے وزن پر انہوں نے بھی ایک بنا لیا, لے کر کیا, الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل. عربی میں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھی, تم کیا جانو ہاتھی. ہاتھی کیسی ہوتی ہے, اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے, دم چھوٹی ہوتی ہے, پیٹ بڑا ہوتا ہے, پیر اونچے ہوتے ہیں. لے کر کے آئے مکہ والوں کے سامنے, تلاوت کیا الفیل میں, سب گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور سب کہنے لگے کیا بکواس ہے, کیا بکواس ہے. ہاتھی, تم کیا جانو ہاتھی, سونڈ لمبی ہوتی ہے, پونچھ چھوٹی ہوتی ہے, یہ کوئی سورے بنا کر کے لائے ہو. بہت پھٹکار کھائی اور خود ہنسنے بھی لگے. خود بنا کر کے لائے اور خود ہنسنے بھی لگے, ہم نے کیا بنا دیا. کہا اس بار تمہیں جو ہے وارننگ دیتا ہوں. بڑے سیٹ نے کہا اگر تیسرے سال خالی ہاتھ آئے تو مارے جاؤ گے. قرآن کے جواب میں کچھ تو لے کے آؤ. یہ کوشش میاں پہلے سے ہوتی رہی ہے. بیچارے آج میڈیا کے ایک میز پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ 26 آیتیں نکال دیں گے. وہ بڑے بڑے عرب نہیں کر پائے, یہ لوگ کریں گے جن کو پیشاب کا طریقہ نہیں معلوم. قرآن کی 26 آیتوں کے بارے میں میں آپ سے کہتا ہوں, تیسرے سال بیچارے کیا کیے, کہا کہ اب بنانے کی ہمت نہیں ہے. اب ہاتھی کا بنائے, پھر اگلے سال گھوڑے کا نہ بنا لے. بناتے نہیں. قرآن میں کچھ اگر نقص ہے, عیب ہے, تو اس کو ڈھونڈ کے لے جاتے ہیں. جو عربی گرامر سے گرے ہوئے, تو 4 لفظ ڈھونڈ کے لائے, ہو 4 لفظ قرآن کے اندر کے ڈھونڈ کے لائے کہ یہ عرب نہیں بولتے, ایسی بات قرآن میں آئی ہے. فصیح نہیں ہے, یہ فصیح عربی سے گری ہوئی چیز. وہ کیا تھے, 4 لفظ تھے. حضوا, حضوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق, لیکن قرآن میں حضوا, عرب لوگ اس کو استہزاء کہتے تھے. قرآن میں دوسرا ایک لفظ استعمال ہے, وہ کبار, بوڑھے کو کہتے ہیں, لیکن عرب لوگ کبار نہیں, کبیر استعمال کرتے تھے. اور قرآن میں ایک لفظ استعمال ہے عجاب. عرب لوگ عجاب نہیں, عجیب استعمال کرتے ہیں. عجیب و غریب چیز کو قرآن میں عجاب آیا ہے, تو کہنے لگے ایسے ورڈز آئے ہیں قرآن میں جو عرب یوز نہیں کرتے. عرب لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ فصیح زبان ہوتی. لشیء ہے, لشیء ہونا چاہیے. 4 غلطیاں ڈھونڈ کے لائے, اور جب وہ آئے تو مکہ والے خوش ہو گئے, چلو کچھ تو لائے. 3 سال پیسے کھا کر کے حضور کے پاس وہ آئے. حضور سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہارے اس کلام قرآن سے 4 ایسی غلطیاں نکالی ہیں جو عرب لوگ استعمال نہیں کرتے. عربوں کے درمیان یہ رواج نہیں ہے. حضور نے فرمایا میں تم سے نہیں بات کرتا, ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کسی بڑے بوڑھے آدمی کو لے آؤ جس کی زبان دانی پر سب کا اتفاق ہو, سب اس پر اتفاق کر. تو اس زمانے میں 96 ایئر کا ایک بوڑھا تھا جو پہاڑوں پہ رہتا تھا. اس کی زبان ایک دم اوریجنل زبان, بالکل پیور عربی, کیونکہ کبھی وہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں, اپنی زبان کی حفاظت کے لیے بیچارہ بوڑھا پہاڑوں پہ رہتا تھا. ان مکہ والوں نے کہا ہم اس کو لے کے آئیں گے, وہ استاد فیصلہ کرے گا. حضور نے فرمایا لے آؤ اس کو لے کر کے آئے. جب وہ بوڑھا آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے. بڑے لوگوں کے آتے ہی تعظیم کی جاتی تھی, حضور کھڑے نہیں ہوئے, حضور بیٹھے رہے. وہ بوڑھا دیکھتا رہا اور آ کر کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو حضور کھڑے ہو گئے. جب وہ بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے تو وہ گھبرا کے وہ بھی کھڑا ہو گیا. حضور پھر بیٹھ گئے.
وہ پھر بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا یہاں نہیں, یہاں بیٹھو بازو. اس کو وہاں سے اٹھائے, بازو میں بیٹھے. اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا نہیں نہیں ادھر نہیں, ادھر بیٹھو. 96 سال کے بوڑھے کو اٹھاؤ بٹھاؤ, ویسے ہی بوڑھے سٹیا جائے. وہ بیچارہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کیا, غصے میں آ گیا. غصے میں آ کر کی جو اصلی زبان ہوتی وہی نکلتی. ایگزیکٹلی غصے اس نے کہا یا محمد اتتخذنی حضوا وانی شیخ کبار وان ھذا منکم لشیء عجاب. وہ 4 غلطیاں جو یہ پکڑ کے لائے تھے, وہ بوڑھا وہی 4 باتیں بول رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا اے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. حضوا کا لفظ اس نے استعمال کیا. کہا انی لشیخ کبار, میں تو کبار بوڑھا آدمی ہوں. وَإِنَّ هَذَا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ, اور ایسی حرکت آپ جیسے آدمی سے بہت عجیب ہے. اس نے نہ عجیب کہا, نہ کبیر کہا, نہ استہزاء کہا. اس نے کہا حضوا, عجاب, کبار. جو عرب لوگ غلطیاں پکڑ کے لائے تھے کہ عربی لوگ استعمال نہیں کرتے, یہ بوڑھا سٹیا کر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے. حضور نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جس کو فیصلہ کرنے لائے تھے وہی 4 باتیں تو کہہ رہا ہے. جس کو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی فصیح زبان نہیں ہے, تو سب سے بڑا استاد وہ استعمال کر رہا ہے. بیچارے شرما کر منہ جھکا کر چلے گئے. قرآن کا جواب اس وقت بھی نہ لا سکے تھے. حضور کے زمانے میں ایک اور چیز ہوتی تھی. شاعر لوگ, شاعروں کا رواج تھا, جو سب سے اچھی شاعری کرتا تھا اس کی شاعری خانہ کعبہ کے پاس لا کر لٹکا دی جاتی. اور چیلنج ہوتا تھا, اس سے اچھی شاعری اگر کوئی لکھے گا تو یہ پرانی والی نکال دیں گے اور نئی والی پھر لگائیں. عربوں میں فیصلہ ہوتا تھا بیٹھ کر. تو کعبے کے دروازے کے پاس جس کی شاعری لٹکی ہے وہ سب سے عمدہ شاعری عربی میں, شعر و شاعری کا رواج. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا سورہ کوثر کو, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں بس لکھوا کر کے کعبے کے پاس لٹکا دیا اور کہا کہ جو اس سے بہتر لکھ کر کے لائے گا یہ نکالا جائے گا اور نیا لگایا جائے گا. اب عربوں کو پتا تھا اس کے معنی کیا ہیں, اور یہ 3 آیتیں نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے, ہم اجنبی ہیں عربی سے, لیکن عربی لوگ جانتے ہیں اس میں کتنا سمندر بھرا ہوا ہے معنوں میں. دیکھتے رہے دیکھتے رہے. پھر اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت بڑے شاعر کو پکڑ کر لا کر کہا اس کا جواب لکھو, اس کو اترواؤ کعبے سے. وہ آیا, دیکھا, غور سے پڑھا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اپنی طرف سے نیچے لکھ کر کے لگایا ما ھذا کلام البشر. کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا میں کیا شاعری لکھوں, یہ جو کلام ہے یہ بشر کا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد سے آج تک کعبے پہ لٹکانے کا رواج ہی ختم ہو گیا. قرآن کے آنے کے بعد پھر کوئی فصیح زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکی. یہ میرے رب کا کلام سچا اور میرے مصطفیٰ کا سچا معجزہ ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم اس سے غافل ہے, اس قرآن پاک سے. اس کے ترجمے, معنی, تفسیر تو دور کی بات, پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو. میتوں پر پڑھتے. ابھی رمضان میں جھٹک کر کے نکالے ہوں گے کہ پڑھنا ہے, لیکن میرے عزیزو اس قرآن کے ساتھ اتنی ناانصافی کرتے رہو گے تو ہدایت کیسے پاؤ گے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آجم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم قرآن چھوڑ کر کے خار ہوئے. اتنا علم اس کے اندر ہے. میں نے اب تفسیر کے لیے جو اس سال مزاج بنایا تھا کہ قرآن کے اندر جو علوم ہیں میں آپ کے سامنے نکال کر کے رکھوں گا. آج ریسرچ کرنے کے بعد جو علوم لائے گئے, میں نے وہ علوم قرآن میں پڑھے. نام اگرچہ الگ الگ دیے ہوں. میڈیکل سائنس کی کتنی تھیوریاں میں قرآن سے آپ کو نکال کر بتاؤں. ایمبریالوجی جس کو کہا جاتا ہے, بچے کے پیدا ہونے کا سارا علم, ایمبریالوجی, یہ پورا قرآن نے اس زمانے میں بتایا ہے جب نہ سونوگرافی کی مشین تھی, نہ ایکسرا تھا, نہ سی ٹی سکین, کچھ نہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے کیسے پلتا ہے, وہ ہو بہو وہی الفاظ آج میڈیکل سائنس میں موجود ہیں. یہ قرآن کے اندر وہ علوم موجود ہیں. اور علم نباتات جس کو کہتے ہیں بوٹانی, اور آرکیالوجی, آسٹرونومی,
एस्ट्रोलॉजी, ये अलग अलग उलूम आज पैदा किए गए। एस्ट्रोलॉजी वाले, ज़मीन के माहिरीन, फलकियात के माहिरीन ज़मीन के अंदर के ख़जाने खोज रहे हैं और कुरान ने वो सब इसमें बताया है। एस्ट्रोनॉमी, सितारों का इल्म रखने वाले बहुत सारे माहिरीन हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अब के ज़माने में खोज करके निकाल रहे हैं कि सितारे कितने बड़े हैं, ये कितनी ताकत के होते हैं, इनकी उम्र कितनी होती है और ये कब जाकर के कहाँ ख़त्म होते हैं। ब्लैक होल्स क्या हैं? एक बहुत बड़ा इलाका है ब्लैक होल, जहाँ सितारे अपनी उम्र बिता करके जाकर उसमें ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फना हो जाते हैं। ये तारे जो दिख रहे हैं, साइंस इस बात का शाहिद है। आज इन्होंने अपने आलाजात से ये तहकीक करके निकाला है कि ये सारी चीजें हैं, ब्लैक होल्स हैं। और 1400 साल पहले कौन आसमान पर गया? कौन से रॉकेट गए, कौन से जेट गए, कौन से तैयारे गए? नहीं। सितारों के इल्म के लिए कौन सी मशीन थी? लेकिन मुस्तफा की जुबान से ये अल्फाज निकल रहे हैं, ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। अल्लाह फरमाता, कसम है रब ताला को उन जगहों की जहां सितारे जाकर टूट जाते हैं। ये कुरान में मौजूद है। ब्लैक होल्स को आज तुम निकाल रहे हो। रेड सी के अंदर मौजूद चीजें और एटलांटिक ओशियन के अंदर मौजूद वो डार्क स्पेस जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, कुरान के 18वें पारे सूरह नूर में मौजूद है। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी जिंदगी में समंदर का सफर नहीं फरमाया, लेकिन समंदर की बारीकियां हुजूर की जुबान से अल्लाह बयान फरमा रहा है। ये कुरान के उलूम में आपके सामने रखना चाहूंगा इंशाअल्लाह। वजह यह है मेरे अजीजों, कुरान को इतना ज्यादा तुम नाइंसाफी के साथ छोड़ दियो, इसलिए जिल्लत और खारी उठानी है। कुरान पढ़ना सीखो, और कोई मुश्किल किताब नहीं, बहुत आसान किताब, याद करने के लिए भी आसान है, पढ़ने के लिए भी आसान है। आपको मैं बताऊं, मेरे घर में मौजूद है 4.5 महीने में मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान किया। अगर अल्लाह चाहे तो सीने में इतनी जल्दी ये कुरान को उतारता है। ओके, सो दिस वीडियो जस्ट गॉट ओवर, और ये हमारे दिलों में बस गया है कि कुरान शरीफ जो है बहुत ही आसान किताब है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस तरीके से डिज़ाइन करी है कि जो चाहे वो हाफिज़ कुरान हो जाए, पर जुनून होना चाहिए। और मैं यही दुआ करती हूँ कि वो हर इंसान जिसके अंदर इतनी सी भी ख्वाहिश है ना हिफ्ज़ कुरान होने की, वो हो जाए। आमीन सुम आमीन। मुझे लगा था वीडियो के अंदर महज हम यही जान पाएंगे कि कुरान शरीफ हिल हिल करके क्यों पढ़ा जाता है, पर ये तो उससे बहुत बहुत ज़्यादा था। और देखिए, जैसा मेरे मुसलमान फ्रेंड ने कहा था कि ना बंदा झूम उठता है, वाकई में झूम ही उठता है खुद, उसे कोई नहीं बताता है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि कोई तो बोल देता होगा कि आप हिल हिल करके पढ़ें तो आपको आसानी से वो चीज़ मेमोराइज हो जाएगी, जल्दी जल्दी से सीख जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है। खुद ब खुद आफ्टर 4 to 5 days इफ़ द पर्सन इज़ रीडिंग इट ना, वो खुद ही वाइब्रेट होने लग जाएगा। एंड दैट वाइब्रेशन इज़ हेवनली, इट्स डेफिनेटली गॉडली। अल्लाह सुब्हान व तआला की किताब है। बहुत सारे गुस्ताख भी पैदा हुए, इनफैक्ट आज भी बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि वो मिस्टेक्स निकाल दें, बट खैर कोई बात नहीं, कितने भी प्रयत्न वो कर लें, इस चीज़ में सक्सेसफुल ना वो कभी हो पाए थे ना कभी हो पाएंगे, पर हम ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हैं हाफिज़ कुरान होने में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ अहेड एंड योर जर्नी ऑफ बीइंग अ हाफिज़ कुरान। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, नेक आमाल करिएगा, कुरान शरीफ की तिलावत करिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।